السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى له۔ اپنا مل خود بنی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک عمل یا باعث یا نور کا بہت ہی پاورفل، زبردست اور میرے عملیات کے باقاعدہ آنے کے سب سے پہلے اعمالوں میں سے ایک عمل، میں نے سورہ مزمل کا جو عمل بیان کیا تھا 7 مرتبہ پڑھنے والا، یہ بھی ان اعمالوں میں سے ہے جو میری روحانی ترقی بڑھانے میں بہت ہیلپ کرتے ہیں۔ یا بیس یا نور بھی ان اعمالوں میں سے ہے جو کہ اس مقام تک میرے اس مقام تک پہنچنے میں اس نے بہت ساتھ دیا، اور یہ میرے شروعات کے وظائف و عملیات میں سے ایک اچھا عمل ہے۔ عمل کی طرف آتے ہو یا باعث یا نور آپ کو روحانی اور جسمانی سکون تو دیتا ہی دیتا ہے، روح کی دنیا پانے میں بھی اس کا بہت بڑا کردار ہے اور اس کا بہت بڑا قدم ہے، اور یہ آپ کو ایک راز کا وظیفہ ہے، یعنی آپ لوگوں کے لیے راز کا وظیفہ ہے۔ مردہ دلوں کو زندہ کرنا اس کے عادات میں شامل ہے، ان کے کاموں میں شامل ہے کہ ایک عمل کے کچھ اصول ہوتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ آپ کے مردہ دل کو بآسانی زندہ کر سکتا ہے۔ اور اس کی ایک عجیب بات یہ ہے کہ مراقبے کی دنیا آٹومیٹک کھل جاتی ہے، اور پڑھنا صرف اور صرف 11 مرتبہ ہوتا ہے، بغیر وضو کے، پاکی ناپاکی ہر حالت میں کر سکتے ہو۔ اس کے لیے آپ کو کوئی مسلح پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جب سونے کا ارادہ کر دیا تو پھر اپنا دایاں ہاتھ دل پہ رکھ کے سانس روک کے صرف اور صرف 11 مرتبہ یا بائسو یا نورو پڑھ لو۔ اس پہ 5-6 سیکنڈ کا عمل ہے، زیادہ سے زیادہ 10 سیکنڈ کا عمل ہے، لیکن آپ کو ادھر لیٹے لیٹے ہی، بیٹھنے کی بجائے لیٹے لیٹے ہی آپ کے اوپر مراقبے کی دنیا کھل جاتی ہے، مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے، روح کی دنیا مل جاتی ہے، روحانی اور جسمانی سکون مل جاتا ہے۔ تو آپ کو اور چاہیے کیا؟ اس میں دنیائی معاملات بھی ہے، اس میں روحانی معاملات بھی ہے۔ موجودہ دور میں انسان کو بس صرف دو ہی چیزیں چاہیے، یا جسمانی سکون یا روحانی سکون۔ جسمانی سکون میں رزق کے تمام معاملات آتے ہیں، اور چاہے گاڑی ہو، چاہے پیسے ہو، چاہے اولاد ہو، سب کچھ ہو، وہ جسمانی سکون میں آ جاتے ہیں، چاہے بیوی ہو، چاہے دوست احباب ہو، تمام تر کام جسمانی سکون میں آتے ہیں۔ اور روحانی سکون میں نماز ہو، تسبیحات ہو، ذکر ہو، معاملات ہو، حلال ہو، یہ تمام روحانی سکون میں آتے ہیں، اور اس مختصر سے عمل سے آپ کو دونوں چیزیں مل جاتی ہیں، روحانی سکون اور جسمانی سکون۔ دوسرے الفاظ میں یہ سمجھ لے کہ اس کے بدلے میں، اس کے ذریعے سے آپ کو روحانی جتنی بھی مقامات ہیں مل سکتے ہیں، اور آپ کو جسمانی جتنی بھی مسائل پریشانیاں ہیں، وہ چاہے اولاد کی پریشانی ہو، چاہے بیوی کی پریشانی ہو، چاہے رزق کی پریشانی ہو، چاہے کسی بھی شکل کی پریشانی ہو، وہ دور ہو سکتی ہے، یا وہ تمام چیزیں اس کے متبادل، اولاد نہیں ہے اولاد مل سکتی ہے، رزق کی کمی ہے رزق مل سکتی ہے، کاروبار کی کمی ہے کاروبار مل سکتی ہے، بیوی کی کمی ہے بیوی مل سکتی ہے، شوہر کی کمی ہے شوہر مل سکتا ہے۔ ایسے بہت سارے چیزیں جو جسمانی سکون کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں مل جاتی ہیں، اور عمل بہت ہی مختصر ہے، صرف اور صرف 11 مرتبہ۔ دوبارہ بتا دیتا ہوں، جب آپ لوگ سونے کا ارادہ کر لیں، دل پہ دایاں ہاتھ رکھ کے، دل پہ دایاں ہاتھ رکھ کے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، یا باعث ہو یا نور ہو، بس اتنا سا پڑھنا ہے، صرف اور صرف 11 مرتبہ، اور اسی حالت میں ہی آپ لوگوں نے سو جانا ہے۔ تو اس میں سے یہ آپ کی نصیب پہ منحصر ہے، یا آپ لوگوں نے یہ تصور کرنا ہے کہ آپ کا مراقبہ کھل جائے، آپ کا دل زندہ ہو جائے، آپ کو روح کی دنیا مل جائے، یا آپ کو جسمانی سکون مل جائے، یا آپ کو روحانی سکون مل جائے، یا آپ کیا چاہتے ہو؟ اس وظیفے کے پڑھتے ہوئے مختصر سا تصور کر لے اور اس چیز کو پالے۔ اس عمل کی کرنے کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی شرائط نہیں ہے۔ میں تو الحمدللہ سالہ سال سے کر رہا ہوں، 8-9 سال تو شاید ہو گئے، یا چلو 5-6 سال تو ہو گئے کہ میں اس عمل کو کر رہا ہوں، اور یہ میرے ان خاص اعمالوں میں سے ایک عمل ہے جو کہ شروعات سے ہی میں نے اس کو شروع کی اور ابھی تک چھوڑا نہیں ہے،
اور اس کے بہت زیادہ رزلٹ، بہت زیادہ کمالات، بہت زیادہ مشاہدات مجھے ملے ہیں۔ اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ میں اس کو بھی بیان کر لوں تو پھر آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں یس لکھ لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس پہ بھی بات کر لوں گا کہ اس کے اور کیا پوائنٹ ہے۔ لیکن میں نے اس چھوٹی سی ویڈیو میں بہت ہی آسان انداز میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔